آپ مجھ سے لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں. میں تو خود کہہ رہی ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کا پاکستان اس وقت شکار ہے. کیا ہمیں کسی انٹیریئر منسٹر نے آ کے بریفنگ دی ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیمرہ بریفنگ چاہیے؟ ان کیمرہ بریفنگ کیوں؟ اوپن پارلیمنٹ ہے آپ کا, ڈاکومنٹڈ پارلیمنٹ ہے, میڈیا کا سب کے سامنے ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی اس وقت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. میرا صرف یہ مطلب ہے کہ دہشت گرد دناتے پھر رہے ہیں اور آپ سیاسی کارکنان کو ایٹ دا ٹاپ پاکستان تحریک انصاف کو آپ دہشت گرد بنا کے ATC کورٹ میں پیش کرتے ہیں, تو کیا ہمیں دہشت گرد بنانے سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ میرا صرف سوال یہ ہے کہ ملٹری میں کورٹس کے اندر آپ ان کا کریں جو دہشت گردوں کی سربراہ ہے. کل رانا صاحب میں اپنے ECL کے کیس کے لیے, میں پاکستانی شہری ہوں, میں پارلیمانی لیڈر ہوں, میں ووٹ لے کر آئی ہوں, میں ایکس منسٹر ہوں, میں اپنے حلقے کے لوگوں کو ڈیرہ غازی خان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. آپ کی شناخت یہ کہ آپ کے پاس پاکستان کا ID کارڈ ہے اور آپ کی شناخت یہ کہ آپ کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے. میرا پاسپورٹ ضبط کیا ہوا ہے, مجھے یہ ECL میں نام ڈالا ہوا ہے, میرے پاس میرا پاسپورٹ ہی نہیں ہے, مجھے ڈپرائیو کیا ہوا ہے اپنی ایک فنڈامنٹل رائٹ سے. تو کل جج صاحب نے جو AG تھا, اسسٹنٹ AG تھا, اس کو حکومت کو کہا کہ صبح سے میرے پاس کیسز آ رہے ہیں, ریپسٹ کے آ رہے ہیں, ڈاکوں کے آ رہے ہیں, 12 کلو جو ہے وہ ہیروئن کے اسمگلرز کے آ رہے ہیں, اور میرے پاس جو ہے وہ دہشت گردوں کے آ رہے ہیں. کیا آپ نے کسی کا نام ECL پہ ڈالا ہے جو آپ ان سیاسی کارکنان کے نام ECL پہ ڈال دیتے ہیں؟ تو سوال تو پھر بہت سارے ہیں کہ کیا ہمیں اب کدھر جانا ہے؟ آپ نے عمرہ کرنا ہے؟ نہیں, عمرہ بھی کرنے جانا ہے, لیکن یہ میرا رائٹ ہے, میرا ملک ہے, میرے پاس میرا پاسپورٹ ہونا چاہیے. عمرہ کرنے جا رہی تھی؟ میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ میں عمرہ کروں گی انشاءاللہ اپنے جیتنے کے بعد. مجھے ڈیرہ غازی خان کی غیور عوام نے ووٹ دیا, میں عمران خان کے ووٹ کی طاقت سے جیت کے آئی ہوں. میرا حق ہے کہ میں خانہ کعبہ جاؤں, میرا حق ہے, لیکن یہ ہر روز ECL کے اندر ہمیں ڈال دیتے ہیں. تو یہ جو لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات دی, دہشت گردوں کو ہمارے ساتھ تو نہیں ملائے نا. ہم تو سیاسی کارکنان ہیں. جھنڈا اٹھانے کے اوپر, عمران خان کا نعرہ لگانے کے اوپر, پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر, سیاسی کارکن کے اوپر نظریہ رکھنے کے اوپر آپ کیسے دہشت گردی کی FIR کرا سکتے ہیں؟ میرے اوپر 27 FIR دہشت گردی کی اور دہشت گرد دناتے پھریں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ یہ حکومت ناکام ہے, یہ حکومت نالائق ہے, اس حکومت کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے. اس حکومت کا ایک ہی کام ہے کہ بیوی بچوں کا اغوا کریں اور آپ کالے قوانین پاس کرائیں. اگر یہ حکومت آپ کے خیال میں ناکام ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ بلاول صاحب کو بنا دیتے ہیں پرائم منسٹر. میرے خیال میں جس طریقے سے وہ اس وقت اپنا پورٹ فولیو ہر جگہ جا کے پیش کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں ہوگا نا. نہیں تو کل پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو. نہیں, یہ کوئی خواہشات اس میں مطلب کہ آپ ٹھیک رہیں گے آپ لوگ؟ نہیں, کیوں ٹھیک رہیں گے؟ نہیں, آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ نہیں, کیوں ایکسپٹ کریں نا. اگر کوئی ووٹ کی طاقت سے, عوام کی طاقت سے کرسی کو پر آ کے بیٹھے جیت کا ہے تو ضرور وزیر اعظم بنے. لیکن اگر آپ سیٹ تو ہے نا, بلاول کے پاس سیٹ تو ہے. ہم نے بڑا سنا کہ پکے کے ڈاکو جو ہے نا وہ کچے کے ڈاکوں سے بھی بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. بلاول کے پاس سیٹ تو ہے, نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ہے, مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ بھی ہے ان کے پاس. پورا سیٹیں نہیں ہے تو مطلب آ جائے گی سیٹیں. ہاں, تو وہ سیٹیں تو یہ لوگ پوری کر لیتے ہوتے ہیں نا. یہ لوگ لوگوں کو اغوا کر کے, لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کا اغوا کر کے, کالے قوانین کروا کے یہ لوگ کر لیتے ہوتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر, ملک کے اندر یہ آئین اور قانون ہے کہ آپ نے ووٹ کی طاقت کو نہیں ماننا اور آپ نے کار کی ڈگی میں بیٹھنے والوں کو ماننا ہے, جنہوں نے پہلے سے شیروانیاں سلوائی ہوتی ہیں الیکشن سے پہلے, تو پھر تو وہ ڈیل کے ذریعے, وہ تو پھر واقعی ہے. پھر یہ جو پاکستان میں ڈھکوسلا ہے, جو آپ اربوں جو ہیں وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, 60 بلین کے جی الیکشن پاکستان میں ہوگا, 25 کروڑ عوام جائے گی الیکشن میں, لائنوں میں لگی ہوگی, آپ کا الیکٹرل ووٹ ہے, پھر ختم کر دیں یہ ڈرامہ. پھر جس کو دل کرتا ہے جا کے بنا دیں, کیونکہ اس وقت تو 17 سیٹوں والی جماعت ہی کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے نا. اور جس کے پاس مینڈیٹ ہے, عمران خان کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ نے اس کی پارٹی کا نشان بھی چھین لیا. آپ اس کو مخصوص نشستیں بھی دینے کو تیار نہیں ہیں, آپ اس کو مائنورٹی سیٹ کو بھی دینے کو تیار نہیں ہیں, آپ اس کو بے گناہ جو ہے جیل میں رکھنے کو تیار ہیں. آپ اس کے باوجود آپ کی مزید آپ کو اپنی کرسی کو تیل دینا ہے, آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرانی ہے, اور امینڈمنٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہیں, آپ کسی کوٹا فلاح میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کو نمبرز ہیں, اگر دوبارہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ٹیبل ہونے جا رہا ہے, 10 دن تو نہیں رانا صاحب, نمبرز تو حکومت نے امینڈمنٹ کے لیے پورے کرنے ہوتے ہیں نا, اپوزیشن نے تو پورے نہیں کرنے ہوتے ہیں نا. تو آپ شور مچائیں گے زیادہ زیادہ. کیوں نہیں مچائیں گے؟ حکومت کے پاس بھی نہیں ہے نا. حکومت 224 چاہیے نا, حکومت کے پاس کون سے نمبر ہیں؟ دے آر شارٹ آف پیپل. کیا کریں گے؟ زیادہ پی ٹی آئی کے ایم کو پھر اغوا کریں گے, ٹارچر کریں گے, زبردستی امینڈمنٹ کروا لیں گے. 4-6 بندے تو آپ کے ویسے ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے. نہیں, ادھر ادھر نہیں ہوتے نا. کدھر تھے؟ میں رانا صاحب, میرا سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں.
بجائے اس کے کہ ہمیں کہیں کہ اپنے بندے, ہمارے بندے تو عمران خان کے نظریے کے اوپر ووٹ لے کر آئیں. کچھ لوگ باہر چلے گئے تھے. نہیں رانا صاحب, وہ ہم نے اپنی مرضی سے بھیجا ہوا تھا. اچھا, ہم نے تو ووٹ نہیں دینا نا. میں نے اس پارلیمانی لیڈر خان صاحب کے کہنے کے اوپر خود جو اپنی پارٹی کو انسٹرکشن جو ہے وہ میں نے بھیجی ہوئی ہے. خان صاحب کو تو کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ نہیں, خان صاحب تو بہادری کے اوپر انہوں نے قوم کے لیے وہ بڑے فکر مند تھے, وہ عوام کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے بہت فکر مند تھے, اور وہ کہہ رہے تھے ان سے کہو کہ وہ حوصلہ رکھیں, انشاءاللہ ضرور نظام بدلے گا. سخت وقت, مشکل وقت ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بزدل بن جائے, بہادری کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے. میں نے خان صاحب کو بڑے حوصلے میں دیکھا, حالانکہ خان صاحب کا بہت زیادہ ویٹ لاس ہوا تھا. خان صاحب مجھے تو بہت زیادہ کمزور لگ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود بہت حوصلے میں تھے اور صرف اپنے ورکر کے اور کارکنان کی بات کر رہے تھے. میں نے ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کا سلام پہنچایا, میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے 1.5 لاکھ ووٹ دیا. واز ویری ہیپی ٹو لسن ٹو دیٹ, اور وہ اس بات پہ بہت خوش تھے کہ میں نے آپ کو پارلیمانی لیڈر بنایا. ویٹ لاس کیوں ہوا ہوا ہے؟ 6-7 کیجی سے زیادہ تھا میرا خیال میں ان کا ویٹ لاس ہوا تھا. جتنی مشکل حالات میں کال کوٹری میں ان کو رکھا ہوا ہے, جس طرح کا کھانا ان کو دیا جاتا ہے, جس طرح کا ٹارچر ہے ان کی بیگم صاحبہ کو رکھا ہوا ہے, تو یقیناً انسان ہے, تکلیف اور آزمائش تو ہے. بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی, اپنے ورکر سے, کارکنان سے ان کو ملنے نہیں دیا جاتا, ٹی وی تک پہ تصویر نہیں آنے دی جاتی, جو وہ بات کرتے ہیں وہ مکمل بات نہیں پہنچائی جاتی ہے. عمران خان کا خوف بھی اتنا زیادہ اس حکومت کو, تو ایسے میں یقیناً ایک انسان ہے, از اے ہیومن بینگ, لیکن پھر بھی چٹان کی طرح ان کا حوصلہ ہے. صرف اپنے عوام کا پوچھتے ہیں, عوام کے لیے لڑ رہے. کال کوٹری میں اندر بیٹھ کے, ویسے وہ بھی 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس گرا کے لندن بھاگ سکتے تھے نواز شریف کی طرح, لیکن ہی پریفرڈ بہادروں کی طرح پاکستان میں رہ کے انہی کورٹس کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں. جدر ناانصافی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑی ہمت کی بات ہے, اور میں تو بار بار کہہ رہی ہوں, اتنا مشکل وقت جتنا میرے لیڈر کے اوپر ہے, جتنا میری پارٹی کے کارکنان کے اوپر ہے, اگر نواز شریف کے پارٹی کے اوپر یا زرداری کی پارٹی کے اوپر 1% بھی آیا ہوتا نا, تو کوئی نائی کے یا کوئی چپڑاسی کے کاموں کے اوپر اس وقت دبئی لندن بھاگ چکے ہوتے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے جو ڈٹی ہوئی ہے. نہیں تو فریال تالپور بھی اندر رہی, زرداری بھی اندر رہے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. نہیں, زرداری کو کس نے جیل میں ڈالا تھا؟ جو وہ 7 سال کی یا 14 سال کی تو وہ تو ہم نے نہیں ڈالا تھا. ابھی ریسنٹلی بھی تو ہوا تھا نا, پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوتا. فریال تالپور کو رات کو مطلب چاند رات کو اٹھا کے اس کو پھر جیل میں ڈال دیا. نہیں رانا صاحب, اگر کسی کو غلط اٹھایا تو وہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن کیا جس کی ٹی ٹی کے کیسز ہوں, جو خود شوگر مافیا ہوں, جس کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہو, جن کے سرے محل ہو, جن کے پاس ایسٹ بیونڈ مینز ہو, وہ جواب نہ دے تو کرپشن کے کیسز کے اندر ہوں, تو کیا اس کو آپ عمران خان سے ملائیں گے؟ یہ سب جو ہے وہ اسٹرائک بیک کرنے کے چکر میں پالیٹکس میں ایک دم واپس. میں نے تو سنا کہ وہ بھاگنے کے چکروں میں, پچھلے دنوں کہہ نہیں رہے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, حالانکہ صحت مند پنجاب ان کی ٹک ٹاک چٹی ان پڑھ وزیر اعلیٰ بیٹی نے شروع کیا, تو صحت مند پنجاب میں کوئی اپنے والد کے جوگا کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا ہے. میاں صاحب کے تو ویسے بھی جو ہے نا چیک اپس ہوتے ہیں اور روٹین میں ہوتے ہیں. نہیں تو وہ جو صحت مند پنجاب کا پروگرام ہے اس میں نواز شریف صاحب فٹ نہیں ہوتے ہیں. نہیں, اگر میاں صاحب باہر چلے جاتے ہیں اپنے چیک اپس کرانے کے لیے, روٹین کے چیک اپ کرانے کے لیے, پہلے بھی 2 سال سے زیادہ کیا کہہ کے یہی کہہ گئے تھے نا کہ پلیٹس گرے ہوئے بھاگ گئے تھے ملک کے, واپسی پہ اسکانڈر تھے, ابھی تو دیکھیں نا اشتہاری تھے, لیکن ان کو دوبارہ سے بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے, ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی, ابھی کیوں بھاگیں گے وہ؟ ابھی تو نہیں بھاگیں گے نا, ابھی تو روٹین میں چیک اپ ہی کرانے جا سکتے ہیں. اگر حالات صحیح نہیں ہوئے تو ضرور یقیناً بھاگیں گے, لیکن اگر بندے اغوا کر کے زبردستی اور انہوں نے امینڈمنٹ کروا لے تو رک جائیں گے.